خلوص و محبت سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دن کے چہچہے بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقا نامدار مکی مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آمنہ کے دلبر، فاطمہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا، ہم غریبوں کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ملت کے بزرگوں، نوجوانوں، آج ہم لوگ مدرسہ فیضان غوث اعظم کے ماتحت ہونے والے جشن آزادی کے اس موقع پر ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں، اور بتانے کا یہ مقصد ہے، کچھ دیر بیان ہوگا، پھر فاتحہ، اس کے بعد ہم محفل کا اختتام کریں گے۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہندوستان کی اس سرزمین پر ہمارے علماء اکابرین، علماء اہل سنت کی کیا قربانیاں رہی ہیں، اس لیے کہ آج کی یہ نوجوان نسلیں بھول چکی ہیں، اس لیے کہ ہمارا اتہاس بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، ہمارے بادشاہوں کا اتہاس دیکھیں، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جن کی بہت بڑی شان رہی ہے، لیکن انہیں بھی یہ قاتل کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس پر تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ہمارے ہندوستان کی شان کیا ہے۔ شان یہ ہے کہ مورخ ہندی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا قدم سب سے پہلے جہاں پڑا وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے اتارا وہ ہندوستان کی سرزمین تھی، اور ہندوستان کی میں بات کروں تو اس میں پورا اکھنڈ بھارت آتا ہے۔ موجودہ وقت کے اندر جو بنگلہ دیش ہے، جو نیپال کی سرزمین ہے، اللہ اکبر، یہ ساتھ پہلے بھارت کے ٹکڑے نہ ہوئے تھے، سب یہ ملک ہندوستان کے اندر آتا تھا۔ وہ آپ جانتے ہیں بٹوارے کیوں ہوئے، یہ کسی سے چھپا نہیں۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہندوستان میں تشریف لائے، اور جس پہاڑ کی چوٹی پر حضرت آدم کے قدم پڑے، وہ قدم آدم کے نشان آج بھی اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے۔ اور چاہے پھر ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کوئی بھی موسم ہو، 12 مہینے مسلسل قدم آدم پر بارش برسائی جاتی ہے، اور گویا کہ پروردگار قدم آدم کو غسل دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آدم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہاں اب بھی بارش ہو رہی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام جو جنت سے اپنے اوپر پتے باندھ کر آئے، جو جنتی پتے تھے، آپ دنیا میں آئے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین ایسی ہے
کہ زیادہ تر لوگ ہندوستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام جو اپنے جسم پاک پر پتے باندھ کر آئے تھے اور وہ پتے ہندوستان کی سرزمین پر بکھرے تو اللہ اکبر شان یہ ہوئی کہ ہندوستان کچھ چیزوں میں اپنی الگ حیثیت رکھنے لگا، اس لیے کہ ہندوستان کی جڑی بوٹیاں وہ جڑی بوٹیاں ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہند کی جڑی بوٹیوں سے علاج کرو، اللہ نے ہندوستان کی جڑی بوٹیوں میں شفا رکھی ہے۔ یہ ہندوستان ہے۔ اور جو ہم کالی مرچ کہتے ہیں، کالی مرچ، آپ حکیموں سے پوچھے، ادبا سے پوچھے کالی مرچ کے فوائد کیا ہیں۔ ایک وقت کے اندر کالی مرچ کو سونے کے نام سے جانا جاتا تھا، کالا سونا۔ آج ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن وہ پرتگالی جو لوگ ہیں ہندوستان میں آ کر بسے، پہلے عرب کے لوگ وہ کالی مرچ یعنی کالا سونا ہندوستان سے لے جاتے تھے، ہندوستان کی سرزمین سے وہ کالا سونا لے جاتے تھے، اور یہی کالی مرچ کو وہ پرتگالی لوگوں کو بہت اعلیٰ قیمت میں بیچا کرتے تھے۔ تو پرتگالیوں نے کھوج لگائی کہ یہ کالی مرچ کس زمین پر ہوتی ہے، کس جگہ پر ہوتی ہے، تو یہ تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور یہاں بسنا شروع ہو گئے۔ زیادہ تر لوگ، حضور پاک کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہ عرب کے لوگ ہندوستان تشریف لاتے تھے۔ پتہ یہ چلا سب سے پہلے اسلام بھی ہندوستان کی سرزمین پر آیا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پرانا مذہب ہندوستان میں کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ 1400 برس پہلے حضور نے تبلیغ اسلام کی تب اسلام آیا، نہیں، ابتدائے انسان سے اول آدم، حضرت آدم ہمارے باپ ہیں نا، ان سے ہی ساری کائنات میں آج جتنے افراد ملیں گے یہ انہی کے اولاد ہے۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بدیسی ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے، باہر سے نہیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں جتنے مسلمان باہر کنٹری میں بسے ہوئے بلکہ وہ ودیسی ہیں، ان کا اگر دیش کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے، اس لیے کہ ابا آدم علیہ السلام ہندوستان میں تشریف لائے۔ ہندوستان کی شان اس لیے بھی ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہندوستان سے جاری ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ہندوستان کی شان اس لیے بھی ہے کہ اللہ اکبر سب سے پہلے اگر کوئی انسان جو ہے حج کے ارادے سے نکلا ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی انسان کا کوئی وجود نہ تھا، آدم علیہ السلام ہے، اور میں بتاتا چلوں آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جس سرزمین پر قبول ہوئی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے، وہ ہند کی سرزمین ہے۔ آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہندوستان کی سرزمین سے روانہ ہوئے، اور آج بھی خانہ کعبہ کو آپ دیکھیں تو خانہ کعبہ کے چار جو ہے رکن ہے، چار جو ہے خانہ کعبہ کے رخ ہے، اور جس رخ پر حجر اسود رکھا گیا ہے اس کو جو ہے رکن ہندی بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا رکن جو ہے ہندوستان کی سرزمین کی طرف ہے۔ اللہ اکبر، تو پتہ یہ چلا کہ آج ہم سجدہ بھی اللہ رب العزت کو کرتے ہیں، اور جس خانہ کعبہ کے حصے کے سامنے کرتے ہیں وہ حصہ جو ہے حجر اسود کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہندوستان کی شان تھی، تبھی تو لوگ دھیرے دھیرے ہندوستان میں آ رہے تھے۔ ایک وقت ہندوستان کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا تھا، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس ہندوستان کو۔ اللہ اکبر، اب دھیرے دھیرے یہاں پر انگریزوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ جہاں، میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں کہ ہمارے بادشاہوں کی تاریخ کیا ہے۔ کل یہی لوگ آپ کو اتہاس میں بتائیں گے کہ ہمارے بادشاہ تو قاتل ہوا کرتے تھے، لیکن سنیں شاہ جہاں کون ہے۔ اللہ اکبر، شاہ جہاں 1600 صدی عیسوی چل رہی تھی جب آپ کی حکومت ہندوستان کی سرزمین پر تھی، خطہ ہند پر تھی۔ حضرت شاہ جہاں کے دور میں یہ انگریزوں کا آنا شروع ہوا اور کمپنی لے کر آئے، تجارت لے کر آئے کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایسٹ